السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ سب کو نور الولایات ٹی وی پر خوش آمدید اور ایام شہادت سیدۃ النساء العالمین بنت رسول اللہ زوجہ ولی اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور آپ تمام ناظرین شیعان و محبین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ناظرین، یہ وہ ہستی ہیں جناب فاطمہ زہرا کہ جن کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ آج ہم بی بی سیدہ کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کی سیاسی زندگی پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں خواہر آسمہ جعفری صاحبہ۔ السلام علیکم خواہر، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ آپ کو بی بی سیدہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں بھی سب سے پہلے اپنے وقت کے امام حجت ابن الحسن علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایام فاطمیہ شہادت جان سوز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کی میں تسلیت عرض کرتی ہوں، اور آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی میں تسلیت عرض کرتی ہوں۔ خواہر، آج ہم چاہتے ہیں کہ ویسے تو بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی کا ہر پہلو اتنا وسیع ہے کہ ہم جتنی بھی اس پہ بات کریں وہ کم ہے، جتنا بھی بی بی کا ذکر کیا جائے وہ کم ہے، لیکن آج ہم چاہیں گے کہ آپ بی بی کی سیاسی زندگی کے حوالے سے، ان کی زندگی کا جو سیاسی پہلو ہے اس کے حوالے سے ہم سے تھوڑی گفتگو کیجیے۔ میں سب سے پہلے مقدمتاً حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہوں گی، تاکہ ہمارے موضوع سے تھوڑا سا ربط ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ بی بی کی سیاسی زندگی، اس کا آغاز کب سے ہوا، کس طرح سے ہوا، کیونکہ اکثراً ہم بے خبر ہیں بی بی کی زندگی کے اس پہلو سے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اس پہلو سے جو ان کا سیاسی پہلو، حالانکہ وہ ایک بہترین، ایک کامیاب اور ایک مضبوط ترین سیاستدان تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان آج تک حیران ہیں کہ اتنی کم عمری میں ایک خاتون اور اس طرح سے انہوں نے یہ سیاسی زندگی گزاری۔ تاریخ پہ جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی یعنی وہی ولادت سے لے کر ان کی شہادت تک کی پورا سیاسی ہے، پورا سیاسی حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی۔ جب ہم دیکھیں اور تقسیم کرتے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اگر دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ وہ ہے کہ جو پیغمبر گرام اسلام کے گھر میں تھی، کمسینی تھی ان کی، اور ایک حضرت علی علیہ السلام سے شادی کے بعد جو ان کی زندگی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی بچپن سے ہی پیغمبر گرامی حضرت زہرا کو ایک سیاسی تربیت دے رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آنے والے حالات کس طرح سے ہوں گے۔ اور وہ اب دیکھیں کہ اگر ہم نگاہ کریں شیب ابی طالب میں اقتصادی معاشرہ اور یہ ایک سیاسی پہلو کے اس میں، اور تربیت کیسے ہو رہی ہے سیاسی زندگی حضرت فاطمہ زہرا کی، کہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر حضرت زہرا کو تیار کر رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں پیغمبر گرامی حضرت فاطمہ زہرا کو۔ جنگیں ہو رہی ہیں، ان جنگوں میں کم سن ہیں میری بی بی شہزادی کونین، لیکن جاتی ہیں، زخمیوں کا مداوع کرتی ہیں، ان کے زخموں کو صاف کرتی ہیں، اور پھر ان پر مرہم پٹی لگاتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی پیغمبر اپنے بابا پیغمبر گرامی کا، ان کے اسلحہ ان کا جو ہے ان کو لے کر وہ صاف کرتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی مرمت کرتی ہیں حضرت فاطمہ زہرا۔ یعنی سارے یہ مناظر جو ہے نا بچپن سے ہی حضرت فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی پیغمبر کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں کہ میں امام خمینی کا ایک جملہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک مکمل انسان کا نمونہ دیکھنا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھیں۔ اگر اپنے لیے نمونہ قرار دینا ہے، ایک انسان کامل، ایک مسلمان خاتون مکمل طور پر اگر ایک کامل
ایک اسلامی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حضرت فاطمہ زہرا کو، بلکہ اگر ایک انسانی کامل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر امام راحل اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ہے اور بیان کرنے والے بھی کہ جب امام حضرت فاطمہ زہرا کا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت فاطمہ زہرا کا جب ان کا ذکر کرتے تھے تو ان کا لہجہ اور ان کا انداز بدل جاتا تھا اس بی بی کے بارے میں جب وہ گفتگو کرتے تھے، اور پھر وہ بہت خوبصورت انداز سے حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ زہرا اگر خاتون نہ ہوتی تو نبی ہوتی، اگر خاتون نہ ہوتی تو رسول ہوتی، اگر خاتون نہ ہوتی تو امام ہوتی، لیکن ابھی نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے، نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یعنی وہی بچپن سے ہی جو ان کو تربیت ہو رہی تھی، اور پیغمبر گرامی اسلام یہ بتا رہے تھے لوگوں کو دیکھو، یعنی تعارف بھی کروا رہے تھے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لے کر، اور کبھی حضرت فاطمہ زہرا سب کے سامنے اپنی جگہ سے اٹھ جاتے جب میری بیوی آتی اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھا دیتے اور احتراماً کھڑے ہو جاتے کہ یہ میری بیٹی ہے جو کہ میرے وجود کا حصہ ہے، اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا حصہ، اگر رسول ہوں تو رسالت کا حصہ۔ اور اسی طرح پھر لیکن اوج پر حضرت زہرا کی سیاسی زندگی کب ہوئی، اوج پر کب پہنچی اور شدت اس سیاسی زندگی میں کب آئی؟ پیغمبر گرامی کے رحلت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، اور بہت ہی کم عرصے میں بی بی نے ایک بہترین سیاستدان کا ایسا کردار ادا کیا کہ تک و تنہا ایک خاتون 18 سال کی عمر، اور اس وقت کے اس جو انسان کا دم گھٹتا تھا اس ماحول میں کہ جو حکومت نے وہ ماحول بنایا تھا، اس وقت میری بی بی نے حالات پر کنٹرول کیا، حالات پر کنٹرول کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ اور وہی پہلی روایت کے مطابق 75 دن اور دوسری روایت کے مطابق 95 دن جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہی، تو یہی اوج پر تھا، حضرت زہرا کی سیاسی زندگی اوج پر تھی اور شدت آ گئی تھی اس میں، اور اس میں بی بی نے وہ سب کچھ کر دیا کہ واقعی میں یعنی نفاق کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا اور نفاق کے چہرے کو سب کے سامنے برملا کر دیا کہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان 75 دنوں میں حکومت کو وہ شکست فاش دی کہ آج تک یہ دنیا حیران ہے کہ اتنی کم سن اور اتنی مضبوط ایک سیاستدان کی سیاسی پہلو حضرت زہرا کا جو ہے وہ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد کا ہے۔ اور یہ شدت اور یہ سیاسی زندگی کب ہمیں نظر آتی ہے؟ جب خطبہ فتح کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، وہ ماحول اور وہ گفتار کہ حضرت زہرا نے کس ماحول میں اور کس طرح سے یہ خطبہ فتح ارشاد فرمایا کہ اس کی تفاسیر اور اس کی شرح میں ابھی تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ جیسے آپ نے خطبہ فتح کی بات کی ہے، لیکن جیسے میں یہ دیکھوں کہ ہم بی بی فاطمہ کی زندگی کو جس بھی پہلو سے دیکھیں، چاہے ہم جو ہے وہ علمی پہلو سے دیکھیں یا فیملی لائف کے حوالے سے دیکھیں، ہر طرح سے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب جیسے آپ نے خطبہ فتح کی بات کی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا خطبہ فتح کے اس کی اہمیت کے بارے میں ذرا گفتگو کیجیے۔ جی، خطبہ فتح جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ بہت اہمیت کا عامل ہے یہ خطبہ، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو فتح، باغ فتح جو ہے جو تاریخ میں مشہور ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 10 دن ہوئے تھے صرف، کہ جب آ کر ان کو بتایا گیا کہ آپ کے جو وکیل ہیں ان زمینوں سے ان کو نکال دیا گیا ہے، اور حکومت نے اس کا کنٹرول ان زمینوں کا جو کہ بہت ایک حاصل خیز اور زرخیز زمین تھی، وہ باغ تھا، تو ان کو نکال دیا گیا ہے وہاں سے۔ اور کیونکہ میں اس کے پس منظر میں نہیں جاؤں گی کہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا اب انہوں نے اپنے بابا کا داغ بھی دیکھا تھا، زخمی بھی تھی، پہلو بھی شکستہ تھا، اور یہ سب کچھ، اور پھر میری بیوی جو ہے نا وہ مسجد النبی کی طرف چل پڑتی ہیں،
اور پھر وہاں پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انشاءاللہ یہ بیوی کس طرح سے آئیں اور کس طرح سے یہ خطبہ ارشاد اور بشرط زندگی انشاءاللہ جو ہمارا ایک حصہ پروگرام کا ہوگا آئندہ پروگرام میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گی. ابھی فدق کے بارے میں یہ بتاؤں کہ ایک عالم بزرگ وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ خطبہ صرف حضرت فاطمہ زہرا ہی ارشاد فرما سکتی تھی اس وقت اور کوئی نہیں. اور اگر حضرت فاطمہ زہرا یہ خطبہ نہ دیتی تو آج اسلام کا چہرہ جو ہمارے سامنے ہے اور جس طرح ہم ایک اسلامی نظام زندگی گزاریں اس طرح سے نہیں ہوتا. کیونکہ ایک عجیب سی فضا قائم کی تھی حکومت نے اس وقت، اور حضرت علی علیہ السلام پر تو اصلاً پابندی تھی. وہ بات نہیں ان کو بات کرنے کی ہی وہ اجازت نہیں دے رہے تھے. اور اسی طرح جو اصحاب تھے جناب مقداد، جناب ابو ذر، اور اس طرح سے ان کو بھی یہ جس طرح سے حضرت زہرا نے بیان کیا وہ اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے تھے. یہ عالم بزرگ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے، اور یہ حضرت زہرا ہی بیان کر سکتی تھی. اور حضرت زہرا نے جب یہ خطبہ، اور یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ حتیٰ ہمارے ائمہ اور ہمارے بزرگان یہ سینہ بسینہ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کرواتے تھے تاکہ اس پر تاریخ کی گرد و غبار نہ پڑ جائے کہ ذہنوں سے محو ہو جائے. اتنا اہم ہے یہ خطبہ. اور اس کی پہلی راوی جو روایت جس نے کی ہے وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں. اور جب حضرت زینب کبریٰ کم سنی کی حالت ہے، جب اس خطبے کو بالکل اسی طرح سے انہوں نے بیان کیا تو جناب ابن عباس انہوں نے کہا عقیلتنا بنی ہاشم. تو ان کو یہ اس وقت یہ خطاب ملا. اب ہمارے ائمہ بھی یہی کرتے تھے، اپنے بچوں کو حفظ کرواتے تھے. اب یہ ہمیں کیا بتلا رہے ہیں کہ ہمیں بھی، ہماری جوان نسل کو ہمیں بھی اس خطبے کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے کن حالات میں حضرت فاطمہ زہرا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، کس طرح سے گئیں اور کس طرح سے اس حکومت وقت کو، جو اس وقت کی حکومت تھی کہ جو سارا پاور ان کے پاس تھا، لیکن میری بی بی نے خطبہ دیا. اصل میں یہ بہانہ تھا کہ بی بی اپنا حق مانگنے گئی ہیں. یعنی خطبہ فدق کو ایک تکیہ گاہ بنا کر حضرت زہرا گئی ہیں تاکہ ان کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اس خطبے میں خدا شناسی، معاد شناسی، احکام، ولایت، نبوت سبھی کا ذکر ہے. اور جو بی بی نے سب پہلا جملہ جو کہا، ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ زہرا نے، تو میری بی بی نے یہی کہا کہ جو کچھ میں کہوں گی وہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. میرا کلام اول سے لے کر آخر تک، یعنی ابتدا بھی اور انتہا بھی ایک ہی ہے. اور جو کچھ کہوں گی وہ سچ ہوگا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. اور جو کچھ کروں گی وہ بھی ظلم نہیں ہوگا. اس طرح سے یعنی بی بی نے اس خطبے کا آغاز کیا کہ جس میں بہت سارے مطالب ہیں. اور بہترین جو کتاب ہے وہ آغا عز الدین حسینی زنجانی کی ہے کہ جنہوں نے 2 جلدوں پر بہترین ترجمہ کیا ہے. اور اگر کسی کو مل جائے ترجمہ، اور اس کی شرح بھی انہوں نے 2 جلدوں میں بیان کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے اس میں کیا مطالب بیان کیے ہیں. اور حکومت کا سر اس طرح سے کہ اس وقت جب یہ خطبہ سن رہے تھے تو یہ اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے یہ لوگ. اور اس طرح سے بی بی نے ان حالات میں، اور اس خطبے کے ارشاد کے بعد حالات بدل گئے، کافی حد تک بدل گئے. اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے کافی حد تک اس ماحول کو، جو لوگ اس ماحول میں سانس نہیں لے پا رہے تھے، کافی حد تک حضرت زہرا نے تھوڑا سا اس ماحول کو یعنی کھول دیا ہے. یعنی تھوڑے سے آرام ہو گئے ہیں لوگ. تو اس وجہ سے اس خطبے پر اتنے کم وقت میں اتنی گفتگو مختصر سی کی جا سکتی ہے. جیسے ظاہر ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ خطبہ فدق کو تفصیلی اتنا گفتگو کرنا وقت نہیں ہے اتنا، لیکن آپ اگر یعنی اس طرح بتا دیں کہ خطبہ فدق میں دراصل بی بی کیا بتانا چاہ رہی تھی، یعنی کہ خطبہ فدق کا مرکزیت اور محوریت کیا ہے؟ جی بالکل، یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ میرے کلام کی ابتدا اور انتہا دونوں ایک ہی ہے. اور شرح کرنے والوں نے، تشریح کرنے والوں نے اس خطبے کی جو تشریح کی، اس میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو ہمیں ایک ہی نقطہ نظر آتا ہے، وہ مرکز و محوریت جو ہے وہ ولایت ہے.
کیونکہ ولایت کا دفاع کر رہی تھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس خطبے میں جو کچھ بی بی نے بیان کیا اس کا لب لباب، اور اگر ہم خلاصہ کریں کہ بی بی نے کیا کہا تو یہ ولایت کی پشت پناہی ہے، ولایت کی پشت پناہی. کیونکہ میری بی بی نے اس میں ایک جملہ میں کہوں گی کہ میری بی بی نے فرمایا کہ ولایت کو چھوڑ دیا، اور شیطان نے جب تم لوگوں کو صدا دی، آواز دی، تو تم لوگوں نے شیطان کی آواز پر لبیک کہا. درحال کہ ولایت کی پشت پناہی، اور کیا تم لوگ غدیر کو بھول گئے؟ ابھی تو زیادہ دن نہیں گزرے، اور جو کچھ بھی کہا اگر اس کے پس پردہ اور اس خطبے کی شر کو ہم دیکھیں، اس میں بی بی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ولایت ہی کا دفاع کیا ہے، اور ولایت ہی کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی ہے. اچھا، ویسے تو خواہر یعنی بی بی کی ہر زندگی کا ہر پہلو ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن اگر ہم جیسے اب ہم بی بی کی سیاسی زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو بی بی کی جو سیاسی زندگی ہے وہ ہم خواتین کے لیے ہمارے لیے کس طرح ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل بہترین سوال ہے کہ ہم کس طرح سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے حضرت فاطمہ زہرا کو اپنی زندگی کے اس پہلو میں نمونہ عمل قرار دے سکتے ہیں. دیکھیں رہبر عظیم بھی یہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کو، ایک مسلمان خاتون کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے مکمل طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے. یعنی اس بات سے زیادہ تر خواتین یہ سوچتے ہیں کہ فیملی لائف ہم دیکھ لیں، یا اس طرح سے وہ اولاد کی تربیت، شوہر کے ساتھ سب کچھ، لیکن ہم سیاسی زندگی کے حوالے سے اتنا نہیں سوچا جاتا. باہر جی، اور امام خمینی بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بارہا انہوں نے کہا، اور پھر ذکر بھی کیا اس میں جو بہترین نمونہ ہے انقلاب اسلامی ایران کا، کہ امام خمینی فرماتے کہ کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی انقلاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں خواتین کی شرکت نہ ہو. اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ سیاست کسی دولت یا کسی حکومت کی یہ میراث نہیں ہے، اس میں سب شرکت کر سکتے ہیں. اور امام خمینی وہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جب اجتماع میں آتی ہے، اجتماع میں جب آ گئے تو یعنی وہی سیاست ہے. اجتماع میں جب آ گئے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، سیاست کے میدان میں آ گئے، تو وہ مردوں کی طرح کوئی پوسٹ، کوئی مقام، کسی جا کے لیے، کسی مقام کے لیے وہ یہ نہیں آتے، بلکہ وہ مخلصانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. رہبر فرماتے ہیں کہ آج کی خواتین کو بابصیرت ہونا چاہیے، اور ان کی یہ بصیرت خاص طور پر سیاست کے میدان میں ان کا فہم و درک بہت بالا ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ مقام. خواتین جیسے ہے کہ یوٹیوب پر، ٹی وی پر صرف ڈرامے اور اس طرح کی اپنے فیشن کے لحاظ سے چیزیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں سیاسی لحاظ سے بھی آگاہ رہنا چاہیے. بالکل سیاسی، اور جس طرح سے امام راحل فرماتے ہیں کہ جب تک خواتین میدان میں نہ آئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب حضرت زہرا ہمیں کہہ رہی ہیں کہ دیکھو، اور وہ بصیرت کا ہمیں ایسا درس دے رہی ہیں شہزادی کونین کہ دیکھو تم گھر میں بیٹھ کر، یہ کسی عورت کے لیے، کسی خاتون کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ وہ صرف گھر کے لیے گھر کے کونے میں بیٹھے، اور جب گھر کے کونے میں بیٹھے بقول آپ کے تو پھر یہی سب کچھ کریں گے. انہیں اجتماع میں، انہیں میدان میں آنا چاہیے، اور بصیرت ان کی اتنی ہونی چاہیے کہ کوئی دشمن انہیں اپنا حربہ نہ بنائے، استعمال نہ کرے. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ خواتین کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور امام راحل نے بھی کہا، ہمارے دین نے بھی کہا ہے کہ جب معاشرہ، دین، اسلام خطرے میں پڑ جائے تو تب وہاں پر ذمہ داری مرد کی بھی ہے اور خواتین کی بھی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو غلط مطلب میں لے کہ گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر اس کے نکل کے گلی کوچوں میں پھرنا چاہیے، یا یہ کہ اگر بصیرت نہ ہو تو اسے دشمن نکالے باہر، اور نکال کر وہ کیا کرے، کبھی میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے، کبھی میری مرضی، اور جو کرے اگلے عجیب و غریب قوانین جو ہے نا وہ پاس ہوتے جائیں. اگر گھر میں بھی رہیں گے تو بہترین اس نسل کی تربیت کرے کہ جو کہ حسینی ہو، جو کہ زینبی ہو. اگر عورت خود جو ہے وہ سیاسی طور پہ آگاہ ہوگی ہر چیز سے تو اپنے اولاد کو بھی وہی تربیت دے سکتی. جی بالکل، اس لیے یہاں پر رہبر بھی یہ فرماتے ہیں کہ ان کو سیاسی بصیرت بھی ہونی چاہیے، اور بصیرت بھی اس حد تک کہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو کہ گھر کو کس طرح سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اور اگر ضرورت پڑی، کیونکہ میری بیوی بھی جب آئی ہیں اجتماع میں ضرورت پڑی تھی،
ضرورت کے تحت، ورنہ حضرت زہرا نہیں آئی اور یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو جب مردوں میں لالچ پڑ جائے، ان کا منہ بند کر دیا جائے یا کوئی ڈر کی وجہ سے باہر نہ نکلے یا ان پر بولنے پر پابندی لگا دی جائے، تو وہاں پر ایک خاتون کی، عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت زہرا نے یہ ثابت کر دی اپنی سیاسی زندگی میں، اور یہی خطبہ بھی بیان کر کے اور آ کر میں نے کہا اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں بیان کروں گی۔ تو میری بیوی ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جب ضرورت پڑے، جب دین خطرے میں پڑ جائے، جب حکومت وقت کے ہاتھوں میں سارا کچھ ہو، تو پھر ایک خاتون کو نہیں ڈرنا چاہیے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے اور اس دین کو، اپنے معاشرے کو بچائے اور دشمن کے حربوں میں نہ آئے کہ دشمن انہیں مختلف بہانوں سے باہر نکالے اور مختلف بہانوں سے عورت کو سر عام لے کر آئے اور ان سے غلط فائدہ اٹھائے۔ اب جب بصیرت ہوگی تو میں دشمن کے حربوں کو پہچان لوں گی، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلوں گی۔ لیکن اگر نہیں ہوگی، شعور نہیں ہوگا، تو پھر وہی سب کچھ ہوگا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر میری نمونہ عمل میرا آئیڈیل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو پھر میں اپنی بیوی کے پیچھے جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ میری بیوی نے کس طرح سے زندگی گزاری اور کس طرح سے اس اسلام کو بچایا، اور کس طرح سے یہ اسلام جو آج تک، جو ہمارے علماء مجتہدین کہتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت زہرا نہ بولتی، خاموش رہتی، تو پھر دین کا یہ چہرہ نہیں ہوتا، یہ جو ہمارے پاس ہے آج دین، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل، اگر ہم بی بی زینب کی زندگی کو بھی اسی طرح دیکھیں کہ جب جو ہے وہ روایت میں بیان ہوتا ہے کہ جب بی بی اپنے گھر سے نکلتی تھیں تو حضرت عباس اور وہ سب کچھ ان کے ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے اور جو ہے ان کے ایک طرح کے پروٹوکول کیا کرتے تھے، لیکن وہی بی بی جب ضرورت پڑی تو جو ہے وہ یزید کے دربار میں انہوں نے اتنا بہترین خطبہ دیا کہ جس وقت جو ہے وہ یعنی مرد بھی بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ تو یہی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جہاں پر مردوں کی زبان بند کر دی جائے یا خوف سے نہ بول پائیں، تو پھر خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکلے اور اپنے دین کو، اپنے اسلام کو مردوں کے شانہ بشانہ بچائیں، اور کس طرح سے بچائیں، اپنے حد حدود میں رہ کر بچائیں۔ اور میری بیوی حضرت فاطمہ زہرا نے یہی کیا، جب وقت پڑی، جب ضرورت پڑی تو گھر سے نکلی، دختر رسول گھر سے نکلی، اور پھر اس طرح سے انہوں نے دشمن کو للکارا کہ آج تک دنیا انگشت بدندہ ہے کہ یہ اس کم سنی میں اور یہ سیاسی درک و فہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اور زیادہ تفصیلی گفتگو کریں گے اس بارے میں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوا ہوگا، اور اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔